کیا بات ہے، اتنی خاموش کیوں ہو؟ بہزاد آفریدی کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہی تھا جیسے اس سے زیادہ دنیا میں کوئی اہم نہ ہو، مگر وہ کہاں بہزاد کی توجہ کو خاطر میں لا رہی تھی۔ نہیں تو، وہ چونک کر اس قدر ہی بولی، تو تم محو کلام ہو مجھ سے، مگر دل کی آواز سننے کے لیے تنہائی درکار ہوتی ہے۔ پبلک پلیس پر تو تم زبان سے کچھ کہو گی تو ہی میں سنوں گا۔ اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ بہزاد کے لب و لہجے کی آنچ نے اس کے رخسار دہکا دیے۔ اس نے ذرا شرارتی نگاہ پہلو میں چلتی لڑکی پر ڈالی، مگر وہ لڑکی کیا تھی جسے بہاروں کا قافلہ اس کے پہلو میں اتر آیا؟ وہ خوش رنگ پھول کی طرح کھلی پڑ رہی تھی۔ اس نے شرم و حیا کے اتنے رنگ پہلے کبھی کسی چہرے پر نہیں دیکھے تھے۔ وہ ٹھٹکا اور پھر رک گیا۔ وہ مزید اس کی نگاہ کے ارتکاز سے جذبز ہو گئی۔ کیا ہوا، رک کیوں گئے؟ وہ ارد گرد سے بے نیاز لگ رہا تھا، لیکن زیس نے لوگوں کی نگاہوں کو محسوس کر لیا۔ کچھ منظر ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر دل، قدم اور نظر ہی کیا وقت بھی رک جاتا ہے۔ وہ چاہے کتنا ہی سرکش دل پر بند باندھا نگاہ و زبان سے محبت کو بیان ہونے سے نہیں روک سکا۔ محبت کسی اجازت کی محتاج نہیں ہوتی۔ رسم گاہ جان میں مصلحت، سمجھوتوں اور اندیشوں کو مات ہوئی تھی۔ وہ اب 10 سال کا وہ بچہ نہیں تھا جسے نوائے زیس کی طرف بڑھنے سے ماں کی ایک دھمکی یا تھپڑ روک سکتا تھا۔ بچپن کا وہ خوف کب کا اپنی حیثیت کھو چکا تھا۔ اس کا دل یہ حقیقت تسلیم کر چکا تھا کہ نوائے زیس یاور خان کی تکلیف اس کی جان پر بنا دیتی ہے، اور وہ اپنی جان کو کوئی روک لگانے کا قائل بھی نہیں۔ خود اذیتی اسے پسند نہیں تھی، لہٰذا اسے سنبھال کر رکھنے کی عہد کی تجدید لازمی ٹھہری۔ زیس نے پوری آنکھیں کھول کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ مہم سا مسکرایا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھی نہیں، اس نے تعجب سے پوچھا۔ میں سمجھتا تھا محبت کی زباں ہے خوشبو، پھول سے لوگ اسے خوب سمجھتے ہوں گے، وہ گنگنایا۔ یہاں کوئی مشاعرہ نہیں ہو رہا، اس آپ کے انداز میں آنکھیں پھیلا کر بولی تھی جسے شعر سمجھ نہ آیا ہو۔ برت لو بے نیازی، یہ تجاہل عارفانہ اگر میری بے نیازی کا بدلہ ہے تو اس سزا پر سر تسلیم خم، لیکن اگر تم بدگمان ہو تو اتنا ہی کہوں گا کہ میری غلطی مت دہراؤ۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ رہا تھا۔ نوائے زیس بے نیازی برتنے میں ناکام تھی۔ دل اس کے لہجے کی تھکن سے بوجھل ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بہزاد نارمل سا اسے شاپنگ کر رہا تھا، اور وہ اب بھی بے توجہی سے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ بہزاد اپنی مرضی اور پسند سے اس کے لیے کپڑے خریدتا گیا۔ کیا آپ مجھے اگلے 10 سالوں کے لیے شاپنگ کرانے لائے ہیں؟ میں تھک چکی ہوں، اب بس کریں۔ کپڑے، جوتے، بیگز، جولری اور میک اپ۔ بہزاد نے اس کے لیے ہر وہ چیز خرید لی تھی جو بہزاد کو پسند آئی۔ اس نے بہزاد کو رکتا نہ دیکھ کر لب کشائی کی۔ لڑکیاں تو شاپنگ کی دیوانی ہوتی ہیں، رائنا کو ہی دیکھ لو، روز ہی وہ شاپنگ کرتی ہے مگر اس کا دل نہیں بھرتا، اور تم ہو کہ نہ کسی چیز میں دلچسپی لے رہی ہو اور نہ ہی خوش نظر آ رہی ہو۔ زیس کا چہرہ بجھ کر رہ گیا۔ مجھے شاپنگ کا شوق نہیں، اور میری اتنی ناز برداریاں آج تک کسی نے نہیں کی۔ مجھے نہیں پتا کہ کس طرح خوشی کا اظہار کروں۔ وہ روکھی ہوئی۔ بہزاد اس حساب گوئی اور بیزاری سے بالکل بھی دل برداشت نہیں ہوا۔ کوئی بات نہیں، اب ماں پہ دولت آپ کی ناز برداریاں کر کے آپ کو خوش رہنا سکھا دیں گے۔ زیس نے نگاہ کا زاویہ بدل کر ادھر ادھر دیکھا۔ بائی دا وے، کس قسم کی ناز برداریاں پسند ہے میری انس بہتر کو؟ بہزاد نے اعتراف کی پرواہ کیے بغیر انگشت شہادت سے اس کی چھوٹی سی ناک کو چھوا تھا، اور وہ پبلک پلیس پر اس غیر متوقع بے تکلفی کے مظاہرے سے کرنٹ کھا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس کے چہرے کے رنگ بہزاد کو مبہوت کر گئے۔ مجھے ناز برداریاں کرانے کا شوق نہیں، رائنا کے نخرے اٹھائیں، اسے عادت بھی ہے اور اس کا حق بھی ہے، مجھے معاف ہی رکھیں۔ وہ تنک کر گویا ہوئی بہزاد کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ اونت کر آئی۔ پہلی لڑکی دیکھ رہا ہوں جسے شوہر کی ہر بات سے اختلاف ہے، مگر سوتن سے کوئی پرخاش نہیں۔ اس کی عادت اور حق کی فکر ہے، اپنا حق جتانے کی عادت نہیں۔ وہ تلخ نہیں ہوا تھا، لیکن آواز میں تعصف نمایاں تھا۔ زیس کی بے اعتنائی یقیناً اسے تکلیف دے رہی تھی۔ واپسی کے سفر میں وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی بالکل مطمئن تھی۔ انسان جو ہوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کانٹوں کی فصل ہو کر گلاب کاشت کرے؟ بہزاد آفریدی، آپ نے میرے دل میں بے اعتنائی کی میخیں گاڑی تھی، اب آپ بھی اس تکلیف کا ذائقہ چکھیں جو میں جھیل چکی ہوں۔ زیادہ تو نہیں، مگر اتنا میرا حق ہے۔ وہ ناراض تھی، روٹنے منانے کی اس کھیل میں خوبصورت وقت ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہا تھا۔ بہزاد نے گاڑی ایک بلند و بالا عمارت کے سامنے روکی۔ ایک کام ہے یہاں، اس نے ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر دوسری طرف آتے ہوئے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ اس عزت افزائی کے حق سمجھ کر وصول کرتی گاڑی سے اتر گئی۔ بہزاد اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا۔ وہ خود بخود انمول ہو گئی۔ کتنی ہی نگاہوں میں اس کے لیے رشک و حسد تھا۔ آفس میں داخل ہو کر اس نے سکون کی سانس لی۔ اسے اتنی نگاہوں کا مرکز بننے کی عادت نہیں تھی۔ آئیے میڈم، یہ آپ کا ہی آفس ہے۔ وہ اس طرح اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنی کرسی تک لایا۔ بیٹھو۔ وہ جھجک کر پیچھے ہٹی۔ نہیں، میں وہاں بیٹھ جاؤں گی، یہ آپ کی کرسی ہے۔ بہزاد نے اسے بازو سے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا۔ میری ہر چیز تمہاری ہے۔ وہ اس سے متفق نہیں تھا۔
نہیں، آپ کی ہر چیز رائنا کی ہے، آپ سمیت آپ کی ہر چیز پر پہلا حق رائنا کا ہے، میں تو بہت بعد میں آتی ہوں، اس نے سلگ کر کہا۔ کیا تم فیصلہ کر چکی ہو کہ میری ہر بات سے اختلاف کرو گی؟ وہ متاثر تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہو کر مدثر اندر آیا۔ وہ اسے دیکھ کر کرسی سے اٹھ جاتی اگر بہزاد دوسری کرسی نہ سنبھال لیتا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ مدثر کا یہ احترام دیتا انداز عزیز کو حیران کر گیا۔ وعلیکم السلام، اس نے آہستہ سے سلام کا جواب دینے پر اکتفا کیا۔ یہ پیپرز دیکھ لو۔ مدثر نے کچھ کاغذ بہزاد کو تھمائے۔ اوکے، میں دیکھتا ہوں۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ تخلیہ چاہتا ہے۔ مدثر مسکراتے ہوئے چلا گیا۔ بہزاد نے ان کاغذات پر چند لمحے نظر ثانی کی، پھر زیز کے سامنے رکھ دیے۔ ان پر سائن کر دو۔ زیز نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے فوراً قلم تھاما۔ پہلے دیکھ تو لو، لکھا کیا ہے ان میں؟ تمہیں پتا ہونا چاہیے۔ اس نے دیکھے بغیر کھٹاکھٹ دستخط کر کے کاغذ اس کی طرف سرکا دیے۔ آپ کو پتا ہے یہی بہت ہے، مجھے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کے انداز میں بیزاری تھی۔ اچھا، چاہے ان میں کچھ بھی درج ہو، تم نے پڑھے بغیر دستخط کر دیے، تم اس طرح ہر کسی پر اعتبار کر لیتی ہو؟ اس کے رویے سے ناخوش تھا۔ آپ ہر اعتبار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک پر اعتبار کر لیتی ہوں، وہ رسان سے بولی۔ کچھ بھی ہو، کسی بھی کاغذ کو پڑھے بغیر دستخط کرنا ٹھیک نہیں، بعد میں اس کا بھاری نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بہزاد کا انداز ناسہانہ تھا۔ میرے پاس کوئی جائیداد تو ہے نہیں جو آپ اپنے نام لکھا لیں گے، وہ اس کی بات پر مسکرایا۔ میں تمہیں اپنے نام لکھوا چکا ہوں، تم جائیداد سے زیادہ قیمتی ہو۔ وہ اس محبت کو ازالے کی کوشش سمجھتی تھی۔ خوش کیا ہوتی، دل مزید بجھ گیا۔ اگر اتنی ہی قیمتی ہوتی تو آپ عرضہ نہ کرتے مجھے۔ مجھ سے زیادہ قیمتی رائنا ہے، اس کی حیثیت مستحکم ہے، اسے آپ نے دل سے اپنایا، من چاہی ہونے کا یقین دان کیا۔ مجھے اپنی حیثیت بخوبی پتہ ہے۔ وہ بس سوچ ہی سکی، کہنے سے گریز کرتی کھڑی ہو گئی۔ بہزاد نے دستخط شدہ کاغذ مدثر کو بلا کر اس کے حوالے کیا اور اس کا ہاتھ تھام کر باہر کی راہ لی۔ وہ خاموش تھی اور اداس بھی۔ شام ڈھل چکی تھی، آسمان پر چودھویں کا چاند پوری آب و تاب سے روشن تھا، ستارے دمک رہے تھے۔ وہ گاڑی کے ساتھ بھاگتے دوڑتے مناظر سے بے نیاز تھی، اسی کے متعلق سوچ رہی تھی جس سے پہلو دہی برت رہی تھی۔ گاڑی ہوٹل کے سامنے رکتے دیکھ کر وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ عجیب بےتکا سوال تھا۔ بہزاد نے اسے گھور کر دیکھا۔ ڈنر کرنے؟ مگر مجھے ڈنر نہیں کرنا، پلیز آپ مجھے گھر ڈراپ کریں۔ یوں بھی آپ اپنا فرض خوش اسلوبی سے نبھا چکے ہیں، اب آپ کو اپنی من چاہی بیوی کو جا کر بنانا چاہیے، میری وجہ سے اسے ناراض مت کریں۔ وہ اس مشورے پر اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لبوں سے خارج کی۔ اوکے کہہ کر اس نے گاڑی واپس بیک کر کے سڑک پر ڈال دی۔ عزیز کا دل بجھ کر رہ گیا۔ کتنی جلدی میری یہ بات مان لی، اور دعویٰ کر رہے تھے کہ ناز برداری کرنے کا۔ مجھے نظر انداز کر سکتے ہیں، اسے کیوں ناراض کریں گے؟ وہ لب سختی سے باہم پیوست کیے، اب پھر گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ بہزاد سے بے اعتنائی برتنے کا ارمان پورا ہو چکا تھا، مگر اس چکر میں اس کا اپنا اطمینان غارت ہو گیا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ بہزاد آفریدی نے اصرار بھی تو نہیں کیا تھا، ایک انکار پر مان گیا۔ اس نے کنکھیوں سے دیکھا، وہ اپنے موبائل پر میسج ٹائپ کرتا، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے گاڑی بالکل آہستہ چلا رہا تھا۔ تمہیں اپنا بنانے کی قسم کھائی ہے، موبائل ڈیش بورڈ پر ڈالتے ہوئے وہ گنگنایا تھا۔ عزیز نے اس کی آواز کے زیر بھم کے ساتھ اپنی دھڑکنوں کے ارتعاش میں واضح تبدیلی محسوس کی۔ وہ کان بند کیے مزید دروازے کے ساتھ چپک گئی۔ کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے چاند پر نگاہ جما کر اس کی آواز کی طرف سے دھیان ہٹایا۔ بہزاد نے سلو ڈرائیو کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ بری طرح چونکی، یعنی وہ کسی طرح اسے سکون میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پہلے اس کی بے اعتنائی جان لیوا تھی اور اب یہ توجہ اس کی جان لے رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بہزاد کی نرم گرفت سے کھینچا، مگر وہ اس کے ارادوں سے بے خبر نہیں تھا۔ اس نے اسی نرمی سے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی تھی۔ عزیز کی کوشش رائے گاں گئی۔ آپ دھیان سے، ذرا تیز گاڑی چلائیں۔ اس نے زچ آ کر برہمی سے اسے دیکھا۔ دھیان تمہاری طرف ہے اور کہیں جا ہی نہیں رہا۔ میں اس سفر کو ہی کیا، تمہاری رفاقت کے ہر لمحے کو تو دینا چاہتا ہوں۔ وہ لگاوٹ سے گویا ہوا عزیز نے اس پر سلگتی نگاہ ڈالی۔ سفر طویل ہو یا مختصر، رفاقت میں خلوت نیت اور دلی آمادگی اہمیت رکھتی ہے، ورنہ مختصر رفاقت بھی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ اگر یہ ہمارا ایک ساتھ آخری سفر ہے تو بھی میں یہی چاہوں گی کہ یہ مختصر ترین ہو، کیونکہ کسی پر بوجھ بننے کی اذیت اور اہانت سے بہتر ہے کہ ایسا تعلق جلد ختم ہو جائے۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر گویا ہوئی تھی۔ بہزاد کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ وہ دانت پیس کر مستفسر ہوا۔ کچھ نہیں، صرف یہ کہ مجھے نارمل انداز میں زندگی گزارنا پسند ہے۔ آپ کی توجہ جس وقتی ہو سکتی ہے اور میری توقعات بڑھ سکتی ہیں۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا۔ عزیز کا ہاتھ آزاد کرنے کے ساتھ گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ عزیز اس بار بھی دل گرفتہ سی بیٹھی رہ گئی۔
یہ شخص اتنی جلدی کیسے رویہ بدل لیتا ہے؟ وہ بغیر دھوئیں کے سلگ رہی تھی۔ گاڑی رکتے ہی زیس نے گاڑی سے اترنے میں دیر نہیں لگائی۔ اس کا خیال یہی تھا کہ وہ اسے دروازے پر چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھولتا اس کی طرف بڑھا۔ داد دینی پڑے گی تمہاری پھرتیوں کی۔ ویسے میں نے تمہیں نظر انداز کر کے تمہیں اپنے گھر والوں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی غلطی کی تھی، اور بارہا میں یہ بتا چکا ہوں کہ خوش میں بھی نہیں تھا، بے سکون بھی رہا اور بے قرار بھی۔ تم بھی مجھے سزا دے کر خوش نہیں ہو۔ ہم ایسی اناضد، مصلحت اور مجبوریوں کے پابند ہو کر اپنے دل کو کیوں کچل رہے ہیں؟ صرف دوسروں کی خوشی کے لیے، دوسروں کی خواہش کی وجہ سے اپنا نقصان کیوں کر رہے ہیں؟ عزیز، تمہارا خوشیوں پر حق ہے، مجھ پر حق ہے، اور میں اب کسی کے لیے تم سے اپنی خوشی سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ ہمارا سفر عمر بھر کا ہے، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ اس نے بے یقینی سے بہزاد کو دیکھا۔ میں بہت پہلے اس حق سے محروم کر دی گئی تھی۔ نہ خوشیوں کی تمنا ہے اور نہ کسی حق کی خواہش، اور پلیز آپ بار بار مجھے یہ نہ کہیں کہ میں آپ سے بے اتنائی برت کر کسی قسم کا بدلہ لے رہی ہوں۔ میں صرف وہی لوٹا رہی ہوں جو میرے پاس ہے، تلخیاں، محرومیاں اور ناآسودگی۔ میرے دامن میں کانٹے بھر کے مجھ سے پھولوں کی توقع مت کریں، مجھے کسی کٹ پتلی کی طرح ٹریٹ مت کریں۔ آپ کہیں ہنس دوں تو میں ہنسوں، اور آپ کہیں کہ مسکراؤ تو مسکرا دوں۔ آپ آنسو دان کریں اور میں رو دوں۔ میری اپنی کوئی چوائس نہیں، کوئی مرضی نہیں۔ وہ پھٹ پڑی۔ بہزاد کا رویہ اس کے زخم ادھیڑ رہا تھا۔ اس کی نرمی، پذیرائی، خود سپردگی زیز کو خوش کرنے کے بجائے وقتی احساس ندامت لگ رہی تھی۔ وہ تحمل سے اس کے لہجے کی تلخی کو امرت سمجھ کر اپنی سماعتوں میں اتارتا رہا۔ تمہاری مرضی کیا ہے؟ بہزاد نے اسے معتدل لہجے میں پوچھا تھا، جو اس کے تلخ و تند انداز میں کہی گئی باتوں سے قبل تھا۔ مجھے نہیں پتا، غصے چاہ کر بولی تھی۔ بہزاد کے دل پر چھائی کبیدگی پل میں دور ہو گئی۔ تو پھر پتہ کرو کہ تمہاری مرضی کیا ہے، میں اس حساب سے توقعات وابستہ کر لوں گا۔ تم کہو گی تو مسکراؤں گا، اور تم کہو گی تو ہی ہنسوں گا، اور تم اگر آنسو دان کرو گی تو انہیں بھی یہ خوشی قبول کر لوں گا۔ مرد ہوں، رو نہیں سکتا، مگر یقین کر لو یہ آنسو دل پر تیزاب بن کر گریں گے۔ اس نے سکون سے کہہ کر زیز کا سکون غارت کیا۔ وہ لب کچلنے لگی تھی، آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب اتر آیا تھا۔ وہ اس کے سامنے مزید رک کر اپنے دل کی بغاوت کا اسباب نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا سرس سے آگے قدم بڑھائے، مگر دل تو کہیں پیچھے ہی رہ گیا تھا جہاں بہزاد آفریدی استدا تھا۔ یاور خان بہزاد آفریدی پر قاتلانہ حملہ کرانے میں ملوث نہیں تھا۔ یہ بات شہباز خانزادہ کے بیٹے شاہزیب خانزادہ کی ٹویٹ سے واضح ہو گئی۔ میں اپنے والد کے اس عمل کی مذمت کرتا ہوں۔ بہزاد آفریدی کو زندگی مبارک ہو۔ 2 سطریں کیا تھیں، ایک دھماکے کی طرح ہر طرف ان کی ہی گونج تھی۔ شاہزیب خانزادہ نے اپنے ہی باپ کے خلاف کچھ ثبوت بھی منظر عام پر لانے کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ صرف ٹمبر مافیا کا بے تاج بادشاہ نہیں تھا، بلکہ ڈرگ اسمگل کرنے میں بھی ملوث تھا۔ اچانک شہباز خانزادہ کا بنایا ہوا محل تاش کے پتوں کی طرح بکھرنے لگا تھا۔ اس کی جھوٹی شان و شوکت، رتبہ، دبدبہ، مرتبہ اور نام نہاد عزت سب خاک میں مل گیا تھا۔ یاور خان کو اپنی فکر لاحق تھی، اب اس کا اگلا نشانہ وہی تھا۔ بہزاد آفریدی کے موبائل کی اسکرین پر اس کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اس نے کال ریسیو کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ لگتا ہے تمہیں اپنے سسر صاحب کا خون خشک کرنے میں دلچسپی ہے۔ ہو سکتا ہے شہباز خانزادہ کو دیکھ کر انہیں عقل آ گئی ہو۔ تم ایک بار بات کر کے دیکھو۔ مدثر نے اسے خوشمگین نظروں سے گھورا۔ وہ رابطہ منقطع کرنے کے بجائے اطمینان سے کرسی کے پشت سے سر ٹکا کر سگریٹ سلگانے لگا۔ ابھی یاور خان کا وقت نہیں آیا۔ پہلے میں شہباز خانزادہ کو کھوکھلا کر دوں، پھر اسے بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ یہ دونوں زمین کا خون چوس رہے ہیں، ان کی مٹی میں وفا نہیں۔ ابھی یہ رابطہ کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے وہ صرف مجھے ڈرانے دھمکانے کے لیے، اس سے کسی اچھائی کی امید نہیں ہے مجھے۔ موبائل دوبارہ بج کر خاموش ہو گیا۔ مدثر نے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اب یہ بتاؤ کانسرٹ کے متعلق کیا سوچا ہے؟ کانسرٹ لندن میں منعقد ہوگا۔ اس نے پرسوچ انداز میں مسکراتے ہوئے ڈن کا اشارہ کیا۔ کانسرٹ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ابھی اتنی جگہ پیسہ لگایا ہے، کمانے کا یہی وقت ہے۔ مدثر مطمئن ہو گیا۔ مجھے لگا تھا ان جھمیلوں کی وجہ سے تم اس کانسرٹ کو چھوڑ دو گے۔ ویسے تمہیں فیفا ورلڈ کپ کا گانا گانے کی پیشکش کی گئی ہے۔ دنیا بھر کے معروف گلوکاروں میں تمہارا انتخاب ہونا تمہارے لیے اور ہماری کنٹری کے لیے بھی قابل فخر ہے۔ رائنا نے صبح کال کی تھی مجھے، وہ بہت ایکسائٹڈ ہے اس خبر سے۔ مدثر رائنا کو اس کے شیڈول کے متعلق بتا چکا تھا اور اب کسی قدر شرمندہ بھی تھا۔ ابھی تک یہ خبر منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ بہزاد نے بھی ابھی کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ اس نے محض سر ہلانے پر اکتفا کرتے ہوئے سگریٹ کو ایش ٹرے میں پھینکا اور سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کا ذہن کسی اور ہی نہج پر سوچ رہا تھا۔ تم ایسا کرو، میرے باہر جانے کا انتظام کرو، فی الحال میڈیا کو ایک خبر دے دو یاور خان کے نئی ماڈل نینا سے افیئر اور شادی کی خبر۔ مدثر نے چونک کر اسے دیکھا۔
یہ کب ہوا؟ اس کے سوال پر بہزاد نے میز پر رکھا پیپر ویٹ گھمایا. کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے. یاور خان دل پھینک اور کردار کا انتہائی گرا ہوا شخص ہے. وہ کئی ماڈلز اور بہت سی غیر معروف عورتوں سے افیئر چلا چکا ہے. مدثر کے لیے نئی بات نہیں تھی، مگر اس کی شادی کی خبر حیران کن تھی. حیرت ہے اس نے تیسری شادی کر لی اور کسی کو کانو کان خبر نہیں. وہ ماڈل اپنے کیریئر کی شروعات میں کیسے شادی کر سکتی ہے؟ یاور خان بھی اتنا کچا نہیں کہ کسی ماڈل سے نکاح کر کے اسے سر پر بٹھائے. مدثر کو اس بات سے اختلاف ہونے لگا. شادی کی خبر جھوٹی ہے. بس اس خبر سے یاور خان کے گھر میں بے سکونی پھیلے گی اور اس کی نجی زندگی کی بے سکونی کا اثر اس کے کام پر بھی پڑے گا. وہ غلطیاں کرے گا اور ہم ان غلطیوں کا فائدہ اٹھا کر اس کے گرد گھیرا تنگ کریں گے. مدثر اس طویل پلاننگ سے بالکل متفق نہیں تھا. شاہزیب خانزادہ کو بلیک میل کر کے اسی کے باپ کے خلاف ثبوت حاصل کیے ہیں تم نے. تم اپنے دونوں سالوں کے ذریعے بھی اپنے سسر کا یہی حال کر سکتے ہو. مدثر آزمائے ہوئے طریقے کو کرامت خیال کر کے بولا. کوئی بھی عقل مند شخص دشمن کے خلاف آزمائے ہوئے طریقے کو دوبارہ نہیں استعمال کرتا. اس طرح دشمن بھی چال سمجھ کر اپنا دفاع کر سکتا ہے. اور اگر بالفرض محال ہم اسی طرح جال بچھا کر یاور خان کو پکڑواتے ہیں تو یہ میڈیا ہر تبصرے تجزیے کرنے والے بھی کڑی سے کڑی جوڑ کر ہمارے محنت کو ان بڑے مگر مچوں کے خلاف اسکیم قرار دے سکتے ہیں. اس وقت یاور خان اپنے ساکھ بچھانے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا رہا ہے. کئی بڑے تجربے کار اس کی جیب میں ہیں. ہم اس پر وار اس طرح کریں گے کہ اس کا دفاع کرنے والے ہکلاتے رہ جائیں. تم دیکھتے جاؤ، پہلے اس کے کردار کی دھجیاں اڑیں گی، پھر نجی زندگی برباد ہوگی اور کاروبار تو ہے ہی ہمارے نشانے پر. مدثر نے سر دھنا تھا. یعنی تم چاہتے ہو کہ یاور خان تڑپ تڑپ کر مرے؟ مدثر اس کی سرشت سے واقف تھا. وہ کسی معاملے کو طول نہیں دیتا تھا، بس آر یا پار کرتا. بالکل میں ایسا ہی چاہتا ہوں، اس نے تائید کی. تمہاری اس سے دشمنی بڑھتی ہی جا رہی ہے. اس نے پرانی باتوں کی وجہ سے یاور خان کو ہمیشہ ناپسند کیا تھا. کیوں؟ کون ایسے شخص کو پسند کر سکتا تھا جو اس پر گولی چلائے؟ مگر یہاں بات اتنی نہیں تھی. یاور خان نے صرف مجھ پر گولی چلائی ہوتی تو میں بھول بھی جاتا، لیکن اس نے اپنے اس بیٹے کی طرف داری کی تھی جو میری زندگی کو زد کوب کر رہا تھا. بہزاد نے جبڑے بھینچ کر کہا. اس کا لہجہ قہر بار تھا، جیسے وہ سب آج ہی ہوا ہو. بہزاد، برا مت ماننا، مگر ایک بات بارہا میرے ذہن میں آتی ہے. اگر تم بھابھی سے اتنی محبت کرتے تھے تو پھر تم نے کیوں رائنا سے شادی کی؟ بھابھی کم عمر ضرور ہے مگر ناسمجھ نہیں. تم نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ تم ایسا کر کے انہیں تکلیف دے رہے ہو؟ مدثر کا سوال چپتا ہوا. سوچا تھا اسے تکلیف نہ دو، اسی لیے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ میرے گھر میں اس کی پذیرائی نہیں کی جائے گی. میں بھی اپنی ماں کا فرمانبردار بیٹا ہوں. امی پھپھوں سے نالو بدگمان تھی. مجھے یاور خان کی خال کی طرح چپتا تھا. بابا کی بات ماننا بھی مشکل تھا. ہم سب کی رنجش کا اثر زیز پر پڑا. امی سے کیے ہوئے وعدوں کی پاسداری میں اس سے شادی کرنے سے دامن بچاتا رہا، مگر زیادہ دیر دل سے دامن نہیں بچا سکا. آخر شکست بہزاد آفریدی کے حصے میں ہی آئی. وہ سکون سے بات ختم کرتے ہوئے مسکرایا. تمہاری بات سے شکست کا اعتراف کچھ عجیب لگ رہا ہے. اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی. بعض اوقات ہار جیت سے زیادہ پیاری لگتی ہے. مدثر نے اسے گھور کر دیکھا. ہاں، جس کے دماغ کو جیت کا نشہ لگا ہو اسے ایک بار ہار کر دل راحت اور سکون میسر آ سکتا ہے. ہار بھی ایسی جس میں سراسر نفع ہو. مدثر کے جتانے پر وہ ہنسا. تو میں بھی کہتا ہوں شادی کر لو. اگر من چاہا ہم سفر مل جائے تو سارے خسارے بھول جاتے ہیں. وہ ایک جذب سے بولا. مدثر نے گلا کھنگارا. من چاہا ہم سفر؟ اس نے شرارت سے اس کے الفاظ دہرائے. تم کچھ زیادہ ہی اسپیڈ سے نہیں بھاگ رہے؟ یا تو کشمکش کا یہ عالم تھا کہ تم سے فیصلہ کرنا مشکل تھا، اور اب تم نہ صرف ایک نتیجے پر پہنچ چکے ہو بلکہ اسی تعلق کو محبت کا نام بھی دے رہے ہیں جس سے جان چھڑاتے تھے. بہزاد، رائنا یہ سب بہت مشکل سے برداشت کرے گی. وہ بھی یہ بات جانتا تھا، بس اسے دیکھ کر رہ گیا. میں نے رائنا سے شادی کی تو دل میں محبت نہیں تھی، لیکن مجھے وہ اس حوالے سے قبول تھی. وہ مجھے ایک بوٹ بار اور پر اعتماد لڑکی لگتی تھی، مگر اب اپنے انتخاب پر حیران ہوں میں. وہ کچھ اور بھی کہتا مگر اس کے موبائل کی مخصوص رنگ ٹون نے اسے متوجہ کر لیا تھا. رائنا کالنگ کے الفاظ دیکھ کر اس نے بے دلی سے کال ریسیو کی. بہزاد، آئی ایم ایکسٹریملی سوری. مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. عزیز کی وجہ سے میں اپنی برداشت کھونے لگی ہوں. وہ لڑکی ناقابل قبول ہے، مگر تم سے بے اعتنائی برتنے کی میں جرت بھی نہیں کر سکتی. وہ دوسری طرف کی آواز سن کر لب بھینچ گئی. تم سن رہے ہو نا، میں شرمندہ ہوں. وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر گلاس وال کے پاس آ کھڑا ہوا. اس کی بھاری آواز سن کر رائنا نے پہلو بدلا. یہ سرد مہری ناقابل برداشت تھی. تم جب ناراض ہوتے ہو تو بالکل اجنبی بن جاتے ہو. غلطی ہو گئی، مجھ سے معاف کر دو. دیکھو، آئندہ میں بد تہذیبی کا مظاہرہ نہیں کروں گی. اس نے لجاجت کا انداز اختیار کیا. اوکے. اب بھی وہ سابقہ انداز میں گویا ہوا.
تمہیں مبارکباد دینے کے لیے کال کی ہے، فیفا ورلڈ کپ کا ٹائٹل سانگ گانے کے لیے مبارکباد۔ یہ ٹور یقیناً یادگار ہوگا، ہم وہاں خوب انجوائے کریں گے۔ بہزاد تم نہیں سوچ سکتے میں کتنی ایکسائٹیڈ ہوں۔ میں نے تو ابھی سے شاپنگ کی لسٹ بھی بنا لی ہے۔ رائنا کی پرجوش آواز سن کر اس کی طبیعت مقدر ہونے لگی تھی۔ میں نے ابھی یہ پیشکش قبول نہیں کی، وہ سپاٹ لہجے میں گویا ہوا۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ گولڈن چانس تمہیں لیڈی لک سے ملا۔ دیکھو کامیابی عورت کے نصیب سے ملتی ہے، اور یہ میرا نصیب ہے جو تمہارا ستارہ عروج پر ہے۔ بس تم بالکل تعمل سے کام مت لو اور فوراً یہ آفر قبول کرو، وہ ناز سے بولی تھی۔ بہزاد نے خاموشی اختیار کی رکھی۔ اچھا آج تم یہاں آ جاؤ، ڈنر باہر کریں گے۔ اس کی گرم جوشی ہنوز برقرار تھی، بہزاد کی عام دلچسپی کو وہ خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ اس نے اوکے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ ایک خفا خفا چہرہ دھیان کے پردے پر لہرایا۔ اسے کسی کامیابی سے دلچسپی نہیں تھی۔ فی الحال تو وہ اسے منانے کے جتن کر رہا تھا۔ اس شہزادی کو طلسماتی محل میں لا کر وہ اس کی روح میں پیوست ہے، بے اعتباری، نظر اندازی، بدگمانی اور بے یقینی کی ساری سوئیاں نکال لینا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے دیپ روشن کر کے اس کے دل کی سلطنت کو فتح کر لینے کے در پہ تھا۔ وہ ہر قیمت پر اس کے لبوں کو مسکراہٹ سے روشناس کرانا چاہتا تھا۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، اگر عام ہوتی تو بہزاد کی توجہ اسے خوش کرنے کے لیے بہت تھی، مگر وہ نوائز چیز تھی جسے محبت کا یقین دلانا آسان نہ تھا۔ وہ سلجوق آفریدی کے بلانے پر گھر آیا تھا اور یہاں آنے سے قبل ہی وہ بلائے جانے کی وجہ بھی جانتا تھا۔ ریحانہ بیگم شدید غصے میں تھی، اسے دیکھتے ہی وہ برا فروختہ ہو گئی۔ پوچھیں اپنے لاڈلے سے میرے بیٹے کو کس جرم میں پولیس اٹھا کر لے گئی ہے؟ اصفر کو اس کے دوست کا بھائی ملا تھا، اس نے بتایا ہے میرا بیٹا حوالات میں بند ہے اور بہزاد نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے اسے بند کرایا۔ یہ کیوں میرے بیٹے کے پیچھے پڑا ہے؟ کیوں اس کا جینا مشکل کر دیا؟ اس نے ناگواری سے ان کے واویلے کو سنا۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ کیوں بلایا ہے مجھے؟ اس کے لہجے سے بیزاری آیا تھی۔ سلجوق آفریدی نے بیٹے کو گھور کر دیکھا۔ تم بنداؤ مظفر کو پولیس کب تک چھوڑے گی؟ وہ ان کے سوال پر تل ملا گیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کبھی بھی انصاف نہیں کر سکے، نہ رشتوں میں توازن رکھا اور نہ ہی یگانت۔ وہ میری بیوی کو ہراساں کرتا رہا، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کی لا علمی میں اس کی تصویریں بنائیں، ان تصاویر کو غلط رنگ دیا، اس پر بہتان تراشی کی گئی۔ اس پر متضاد آپ سب نے اسے لاوارث سمجھ کر گھر سے نکال دیا۔ کھلے آسمان تلے برستی بارش میں وہ لان میں ٹھٹر رہی تھی اور آپ سب اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ یہ سب مظفر کی بھیجی گئی ان تصاویر کے سبب ہوا۔ مظفر اس وقت تک جیل میں رہے گا جب تک میرے سینے میں لگی آگ ٹھنڈی نہیں ہو جاتی، اور اچھا ہے کہ وہ جیل میں رہے۔ باہر آ کر پھر اس نے کوئی حرکت کی تو اس بار وہ جان سے جائے گا۔ اس کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ سلجوق آفریدی جانتے تھے وہ جو ٹھان لیتا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تم اس لڑکی کے پیچھے میرے بیٹے کو سزا نہیں دے سکتے۔ اگر میرا بیٹا قصوروار ہے تو کم وہ بھی نہیں، تمہاری ماں خود کہتی ہے کہ وہ کردار باختہ۔ شٹ اپ، ایک اور لفظ نہیں۔ مظفر اس وقت تک بند رہے گا جب تک اس کی عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی، اور اس معاملے میں اگر کسی نے اس کی طرفداری کی تو وہ میرا مخالف ہوگا۔ میں اب مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ سلجوق آفریدی نے پہلو بدلا۔ بہزاد، بات اس کی طرفداری کی نہیں ہے، اسے ان لوگوں نے مارا بھی بہت ہے اور اب اسپتال بھی نہیں لے جا رہے۔ اصفر بھائی کے حق میں منمنا کر بولا تھا۔ اس نے شعلہ بار نگاہ اس پر ڈالی۔ ان لوگوں نے نہیں، میں نے اس کی توازی کی ہے۔ ریحانہ تلملا گئی۔ تم کیا سمجھتے ہو تم بہت بڑے آدمی ہو جس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرو گے، کوئی نہیں پوچھے گا تمہیں؟ میں وکیل کروں گی، عدالت تک جاؤں گی، میرا بچہ ایسے کال کوٹری میں رہے میں برداشت نہیں کروں گی۔ وہ بھڑکا نہیں تھا، ان کی بات سن کر بھی سرد نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ جہاں دل چاہے چلی جائے، یہ طے ہے کہ جب تک میں نہیں چاہوں گا وہ باہر نہیں آئے گا، اس نے کروفر سے کہا۔ کیوں؟ کیا عدالت اور قانون تمہاری جیب میں ہے؟ ریحانہ سلگ کر بولی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس نے نفی کی۔ ریحانہ انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ مزید کوئی اور بات نہیں کرنی تو مجھے اجازت دیں، وہ باپ سے مخاطب ہوا۔ کیا کہوں؟ تم جب ہر دھرمی اور ضد پر آتے ہو تو کچھ نہیں سنتے، پھر چاہے تمہارا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ باپ کے ناراض لہجے کو نظر انداز کرتا وہ کھڑا ہو گیا۔ ارے یہاں میری غیر موجودگی میں کون سی خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے؟ اسی وقت الماس بیگم سعدیہ اور صبا کے ساتھ شاپنگ کر کے گھر آئی تھی۔ السلام علیکم، کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی، آپ بتائیں کیسی ہیں اور تم دونوں امی کو پریشان کر رہی ہو؟ شاپنگ پر جانا تھا تو مجھے کہہ دیتی۔ اس نے بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ صبا تو اس کے پاس سے ہی ٹک گئی۔ سعدیہ نے دوسرا صوفہ سنبھال لیا۔ کیسی ہو سکتی ہوں بیٹا، اپنی منمانی کرا ہے، ماں کی کوئی اہمیت نہیں، بتاؤ کس محل میں رکھا ہے اسے؟ میں بھی تو دیکھوں۔ وہ اس بات پر کڑ رہی تھی۔ کوئی محل نہیں ہے، چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہے، اور پلیز آپ اب اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ یہی سوچ لیں کہ اب یاسمین پھپھو اس دنیا میں نہیں، ختم کر دیں یہ جب کلش۔ وہ عاجز آ چکا تھا، ان کی نفرت کسی طور چیز کے لیے کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ عورت
میری ہے مگر اس کا شوہر، وہ عورت مری ہے مگر اس کا شوہر زندہ سلامت ہے. جس دن وہ مرے گا مجھے قرار آئے گا، مگر نہیں، مجھے تو اس وقت قرار آئے گا جب اس کی بیٹی اجڑے گی، اس کا دل ویران ہوگا. اس نے سختی سے جبڑے بھینچے تھے جبکہ ماں بیٹی کی رنجش دیکھ کر ریحانہ بیگم کے دل پر پھوار سی گر رہی تھی. ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کے اجڑنے کا انتظار کریں، یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ کا بیٹا قبر میں اترے گا. الماس بیگم اور سلجوق آفریدی کے دل پر ہاتھ پڑا. کیا بول رہے ہو؟ سوچ سمجھ کر بولو. سلجوق آفریدی نے اسے سختی سے گھرکا. نہیں، میرا دل جلانے دیں اسے. ارے اس دن کے لیے پال کر جوان نہیں کیا تھا تمہیں کہ تم اس لڑکی کے ناز برداریاں کرو، اسے گھر کی مالکن بنا دو اور اس کا باپ تم پر حملے کرائے. اسے جس دن تم طلاق دو گے اس دن میں سکون سے بیٹھوں گی، میرے دل میں ٹھنڈ پڑے گی. اسے یہ موضوع ہمیشہ سے زیادہ تکلیف دے رہا تھا. وہ اس حرزہ سرائی سے ساری دنیا کو روک سکتا تھا، لیکن اپنی ماں کو روکنا اس کے لیے محال ہو گیا. امی ایسا ممکن نہیں ہے، میں اسے بہت تکلیف دے چکا ہوں. وہ میری بے اتنائی اور آپ کی تنگ دلی کی وجہ سے بہت اذیت میں رہی ہے، اور اب زندگی بھر میں اسے کوئی تکلیف نہیں دوں گا، نہ ہی کسی اور کو اجازت دوں گا اسے کسی بھی عمل یا لفظوں سے تکلیف دینے کی. وہ ان پر واضح کر کے رکا نہیں تھا. اگر رکتا تو یہ بحث طویل ہو جاتی. وہ کسی طرح اپنی ماں سے سخت لہجے میں بات نہیں کر سکتا تھا، اسے لیے جانا ہی مناسب سمجھا. پیچھے وہ عزیز کو برا بھلا کہنے لگی تھی، اب یہی ان کا معمول تھا. رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا جب آہٹ پر اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا. نیم تاریکی میں وہ اسے بند دروازہ کرتے ہوئے دیکھ کر اٹھ بیٹھی. السلام علیکم. بہزاد نے احتیاط سے دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی سمت دیکھا. وعلیکم السلام. سوری، میں نے پوری کوشش کی تھی کہ تمہاری نیند خراب نہ ہو. وہ صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا. میری نیند ایسی ہی ہے، آہٹ پر بھی آنکھ کھل جاتی ہے. وہ بال سمیٹتے ہوئے بیڈ پر سے اترنے لگی. کہاں جا رہی ہو؟ بہزاد صوفے پر برجمان ہو کر جوتے اتارتے ہوئے مستفسر ہوا. آپ کے لیے کھانا لینے. وہ کچی نیند سے جاگ کر بھی مستعد تھی. ہاں. چہرے پر سنجیدگی کی چھاپ تھی جو بہزاد کو بے چین کر دیا کرتی. تم نے کھایا؟ وہ کھا کر آیا تھا. عزیز کا دل جل ہی تو گیا. مجھے انتظار کرنے کی عادت نہیں، کھانا کھا چکی ہوں، اور اگر آپ بھی کھا کر آئے ہیں تو اٹس اوکے. تندو تیز لہجے میں کہہ کر واپس اپنی جگہ سنبھالنے کے بجائے وہ کرسی پر برجمان ہو گئی. دونوں پاؤں سمیٹ کر اپنے مخصوص انداز میں دونوں بازو گھٹنوں کی گٹ لپیٹ کر بہزاد پر سلگتی نگاہ ڈالی. پتہ ہے مجھے آپ کے وعدے دعوے ایسے ہی توڑتے ہیں. مجھے، میری امیدوں کو، میرے گمان کو، خوابوں اور خواہشوں کو ہمیشہ آپ نے خاک میں ملایا. کیا ملتا ہے آپ کو میری جان جلا کر؟ مجھ سے برتنی تو بے اتنائی ہے، پھر کیوں مجھے اہم ہونے کا احساس دلاتے ہیں جبکہ میری حیثیت صفر ہے رائنا کے سامنے. وہ نیند کا گلابی خمان آنکھوں میں بھرے اسے گھورتی سخت بدگزشتہ ہوئی. بہزاد نے اپنے سیاہ گھنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ کر اس کی طرف قدم بڑھائے. تو میری جان، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تم اہم نہیں، یا پھر رائنا کے مقابلے میں تم صفر ہو؟ ایسے احمقانہ خیال تمہیں کیوں آتے ہیں؟ کیا تمہارے نزدیک میرے لفظوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ میں نے کہا ہے تمہیں اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تمہارا مقام وہی ہے جو میرا، تمہاری حیثیت وہی ہے جو میری. تم نصف ہو میرا. میرے وعدے اور دعوے اتنے بودے نہیں. بہزاد آفریدی اپنے قول و قرار کا پکا ہے. وہ اس کے قریب پہنچ کر معینے خیزی سے کہتے ہوئے ذرا اس کی طرف جھکا. براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا. وہ اس افتاد پر بے توازن سی اس کا بازو تھام گئی. نہ نگاہ پھیر ساکی، نہ برت یہ بے نیازی. تیرے پاس آئے ہیں ہم کئی راستے بدل کر. وہ اس کے قریب ذرا جھک کر اپنی بھاری دلکش آواز کا جادو بکھیرتے ہوئے اس کی سماعتوں میں گنگنایا، مگر وہ کہاں اتنی جلدی پگھلنے والی تھی. اس نے چہرے کا رخ پھیر لیا. بہزاد کے سینے میں سانس اٹک سی گئی. اسے کسی کی بے نیازی جھیلنے کا یہ پہلا تجربہ بہت دل فگار لگا تھا. جسے ہمیشہ پذیرائی ملی ہو اس کے لیے بے نیازی جھیلنا تکلیف دہ تھا. تمہیں پتہ ہے تمہاری ناراضی میری بے نیازی سے زیادہ زور آور اور تکلیف دہ ہے. تمہارا غصہ میرے غصے سے زیادہ خطرناک ہے. رائنا کا تم سے کوئی مقابلہ نہیں. تمہاری حیثیت مستحکم ہے، اور اب مزید کیا کہوں. تم کون سا یقین کرو گی؟ اس کی نگاہوں کے ہزار میں دم بخود سے کھڑی. اس کی نگاہوں کی وارفتگی کبھی بھی ڈھکی چھپی نہ تھی. وہ چاہے سرد مہری کا لبادہ اوڑھتا یا بے نیازی برتتا، مگر عزیز کو دیکھ کر اس کی نگاہیں ہٹنے سے انکاری ہو جاتی. اور اب تو سرد مہری کا قہر چھٹ گیا تھا. اس کی تابناک ستاروں جیسی آنکھوں سے سنہری شعائیں ہی نکل کر اس گلابی گڑیا کے گرد حالہ بنا رہی تھی. ہاں، وہ تو آج بھی گڑیا جیسی نازک سی تھی. بہزاد کی نگاہیں اس پر سے ہٹنے کو تیار نہ تھی. آپ نے یقین کرنے کی گنجائش چھوڑی ہی کب ہے؟ وہ ہنوز خفا تھی. بہزاد نے گہری سانس لے کر اسی طرح اس کا ہاتھ تھامے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے. وہ پلکیں جھکاتی اٹھاتی چہرے پر ناراضی لیے خود کو بے نیازی برتنے کے اسباق پڑھا رہی تھی، مگر دل تھا کہ سماعتوں میں شور کر رہا تھا. ڈائننگ ٹیبل تک پہنچتے ہوئے وہ خفت سے سرخ ہو گئی تھی. میز نہ صرف عزیز کی پسند کے مختلف لوازمات سے بھری ہوئی تھی، بلکہ میز پر کیک بھی موجود تھا. اس کی آنکھیں جھلملائی تھیں.
ان گنت ستارے ٹوٹ کر رخساروں پر پھسلتے بہزاد کا دل دھڑکا گئے تھے. اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی انگلیوں کی پوروں پر نہایت نرمی سے وہ سارے ستارے چن لیے. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نوائے عزیز بہزاد آفریدی. مینی مینی ریٹرنس آف دا ڈے. وہ اس کے قریب ہی گنگنایا. بہزاد آپ کو یہ دن یاد تھا؟ وہ خوشگوار حیرانیوں میں گری تھی. بالکل یاد تھا. وہ آگے بڑھ کر خوبصورت رنگین مہکتی شمع جلانے لگا. پھر نفاست سے گلابی رین میں لپٹی چہرہ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھمائی. کٹ دا کیک. وہ جو اسے بے یقینی سے یک ٹک دیکھ رہی تھی نظریں جھکا گئی. پہلے ہی بتا دیتے میں نے کیا کچھ کہہ دیا، اس نے منمنا کر کہا. اچھا ہوا نا کہہ دیا. وقتاً فوقتاً دل کا غبار نکلنے لگا تو ہی وہاں میری محبت کی جگہ بنے گی. اس نے اعلیٰ زلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات کو مسکرا کر ختم کر دیا. عزیز نے پھونک مار کر موم بتی کو گل کیا اور ہارٹ شیپ کیک پر چھری پھیری. بہزاد کی خوبصورت آواز میں ہیپی برتھ ڈے کی گنگناہٹ اسے اہم ہونے کا احساس دان کر رہی تھی. کتنی بار بہزاد نے رائنا کے لیے بھی اسی طرح اہتمام کیا ہوگا. وہ دونوں دوست تھے، ایک دوسرے سے محبت بھی تھی، اور اب شادی کے بعد بارہا ایک دوسرے کی سنگت میں اچھا وقت گزرا ہوگا. میں کچھ خاص تو نہیں ہوں. پھر ذہن میں اذیت رسا خیالات نے سر اٹھایا. ساری خوشی پل میں جلن کے احساس سے خاکستر ہو گئی. گلابی لبوں پر مسکراہٹ کی کلی چھٹکنے سے پہلے مرجھا گئی. کیک کھانے کا ارادہ نہیں ہے؟ وہ چھری رکھ کر پلٹنے لگی تھی، لیکن بالکل قریب کھڑے اس بہاروں جیسے شخص نے کلائی پکڑ کر اسے روک لیا. آپ کھا لیں، میرا دل نہیں چاہ رہا. اس کے چہرے پر اس کا حال رقم تھا. اکھڑی اکھڑی پس مردہ سی وہ کشمکش میں مبتلا تھی. ایسی ہی جنگ بہزاد نے بھی خود سے لڑی. جیسے تم مجھے خود میں دریافت کر رہی ہو، بالکل اسی طرح میں بھی تمہیں اپنے دل میں ڈھونڈتا تھا. ایک بات جو تم بھی جانتی ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ معاملہ دل کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کی روح کے مکین بن چکے ہیں. عزیز نے اس پر وہی شکوہ کناہ نظر ڈالی جو بہزاد کو بے چین کر دیتی تھی. بہزاد نے کیک کا ٹکڑا کاٹ کر عزیز کی طرف بڑھایا. اس نے اس بار بھی تعمیل کیا. آپ نے مجھ پر کسی اور کو فوقیت کیوں دی تھی؟ عجیب بچوں جیسا ضدی انداز تھا. معصوم سا شکوہ. بہزاد اس سوال پر نفی میں سر ہلا گیا. تم پر کسی کو فوقیت نہیں دی رائنا. اس جگہ نہیں جہاں تم ہو. وہ تمہاری جگہ نہیں لے سکی. میں نے اسے صرف زندگی میں شامل کیا تھا، مگر زندگی تم ہو میری. عزیز کے لیے یہ والہانہ لب و لہجہ اب نیا نہیں رہا تھا، مگر اس کا دل پہلے سے زیادہ زور سے دھڑکا. پلکیں لرز کر رخساروں پر سجدہ ریز ہوئی تھی. بالکل ایسے ہی اس کا دل بھی بہزاد آفریدی کی محبت کے سامنے سر تسلیم خم کر چکا تھا. مگر وہ تھی کہ انا کی قید میں دل سے صرف نظر کر کے بیٹھی تھی. برتھ ڈے گرل، ناراضی ختم کر کے تھوڑا سا مسکرا دو. اس نے مسکرانے کے بجائے بہزاد کے ہاتھ سے کیک لینا چاہا. بہزاد نے ہاتھ پیچھے کر لیا. اسے چاروں نچار اس کے ہاتھ سے کیک کھانا پڑا. چہرے کی سرخی میں قوس و قزح کے رنگ جھلملانے لگے تھے. اب کھانا کھا لیں. بہزاد نے اسے کرسی پیش کی تھی. عزیز نے اس بار تعارض نہیں کیا. وہ اسے اتنا کچھ کہہ چکی تھی کہ اب مزید کچھ کہنے کے لیے دل آمادہ نہیں ہوا. اس کی بے اتنائی کے جواب میں بہزاد مزید مہربان ہو رہا تھا. سمجھوتے اور مجبوری کے تعلق میں کوئی کیسے اتنا نرم رویہ اختیار کر سکتا تھا؟ وہ شش و پنج میں مبتلا تھی. یقین و بے یقینی کے مجدھار میں پھنسی تھی. بہزاد نے برائے نام ہی کھانا کھایا. وہ رائنا کے ساتھ کھانا کھا چکا تھا. رائنا کو انکار کر کے وہ اسے مزید زیز سے بزر نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے خاص دن کو منانا بھی نہیں بھولا. تم نے مجھ سے اپنا برتھ ڈے گفٹ نہیں مانگا؟ کھانے کے بعد وہ بہزاد کی فرمائش پر چائے بنانے لگی. گھڑی کی سوئیاں رات کے 2 بجنے کا اعلان کر رہی تھی، مگر وہ دونوں کائنات کی خاموشی اور پراسراریہ سے بے نیاز ایک دوسرے کو سوچ رہے تھے. بہزاد کی نگاہیں اسی پر مرتکز تھیں، اور وہ تھی کہ اس پر نگاہ ڈالنے سے تو کیا نظر اٹھانے سے بھی احتراز برت رہی تھی. مجھے گفٹس لینے کی عادت نہیں ہے. وہی سرسا ٹکڑا توڑ جواب موصول ہوا. عادتیں بدل جاتی ہیں، جلد ہی یہ عادت بھی بدل جائے گی. اس لیے وثوق سے کہتے ہوئے اپنے سامنے چائے کا کپ رکھتی عزیز کی کلائی تھام کر نفیس سا بریسلیٹ اسے پہنایا. تمہیں پتہ ہے عزیز، میں جب بھی کوئی نازک جولری دیکھتا ہوں تو تمہارا خیال آتا ہے. یہ بریسلیٹ میں نے پچھلے سال خریدا تھا، مگر تب دے نہیں سکا. عزیز نے لب دانتوں تلے دبایا. اپنا ہاتھ اس کے نرم گرفت سے نکالا. آپ کیا جتانا چاہتے ہیں؟ آپ کو مجھ سے بہت محبت تھی، بہت پرواہ تھی میری. اگر ایسا تھا تو کس نے کہا تھا مجھ سے یہ جذبے چھپا کر رکھے؟ اور اگر میں اس لائق تھی ہی نہیں تو اب بھی مجھے وہ سب نہ بتائیں. وہ پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. بہزاد نے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اسے جاتے ہوئے دیکھا. یہ لڑکی میری جان لے کر رہے گی، وہ بڑبڑایا. اس کی ناراضی، اس کا غصہ بچا تھا. وہ اس کے حق کی توجہ اور محبت میں کسی اور کو شریک کر چکا تھا. اسے نظر انداز کرتا رہا. محبت کی ناقدری محبوب کی ناقدری ہوتی ہے. وہ جو سمجھتا تھا اپنے جذبوں پر بند باندھ کر عمر گزار دے گا،
اسے زندگی میں شامل کر کے وہ کب تک ان جذبوں کو اس پر آشکار نہ کرتا. محبت اس لڑکی کا حق تھی. وہ اسے اس محبت سے زیادہ دیر بے خبر نہیں رکھ سکتا تھا، اور اب جب جذبے آشکار ہونے لگے تھے تو وہ اس کی محبت کو شرف قبولیت بخشنے سے انکاری تھا، اور اس کا دل مزید اس نالہ و بدگمان لڑکی کے لیے ہمکنے لگا. صبح کی پہلی کرن کے ساتھ اس کے موبائل نے بجنا شروع کر دیا تھا. عزیز کی نیند میں خلل پڑا. وہ رات دیر تک روتی رہی. بہزاد نے منانے کی کوشش نہیں کی. وہ جتنا اسے بکھیرنے سے بچانا چاہتا تھا وہ اتنا ہی بکھر رہی تھی. وہ بھی جاگتا رہا. عزیز اس وقت اتنی برا فروختہ تھی کہ اگر وہ مناتا تو اور بگڑتی. اب ذرا نیند ٹوٹی تو اپنا جذباتی پن یاد آیا. وہ رات بلا وجہ بات بات پہ سلگ رہی تھی. اب بھی اپنی کلائی میں موجود سفید نگوں والے نازک سے بریسلیٹ کو دیکھتے ہوئے اس کی باتیں یاد کر کے اس کے دل سے دھواں نکلنے لگا. وہ غالباً واش روم میں تھا. اس نے اٹھ کر بال سمیٹتے ہوئے بیڈ سے قدم نیچے رکھے. موبائل بج بج کر خاموش ہو چکا تھا. اس نے وارڈروب کی طرف جاتے ہوئے ایک نظر میز پر رکھی ایش ٹرے پر ڈال کر لب بھینچے. ساری رات ناکام عاشقوں کی طرح سگریٹ پھونک کر کیا حاصل ہو گیا؟ بس سب مجھے متاثر کرنے کے طریقے ہیں. اس نے خواہ مخواہ دل جلایا تھا. ایش ٹرے سے نظر ہٹا کر دوسری نظر عنایت موبائل پر کی. واش روم کے بند دروازے پر دزدیدہ نظر ڈال کر اس نے جھجکتے ہوئے اس کا موبائل اٹھایا. رائنا کالنگ کے الفاظ کال ہسٹری میں موجود تھے. رائنا؟ صرف رائنا لکھ کر نمبر سیو کیا ہے. نہ وائی فائی، نہ کوئی نک نیم، نہ ہی جان، نہ زندگی. منچاہی بیوی کے لیے اتنا روکھا پھیکا انداز. اسے حیرانی ہوئی تھی. اسی وقت آہٹ پر اس نے جلدی سے موبائل میز پر رکھنا چاہا، مگر شومئی قسمت چوری پکڑے جانے کے خوف سے ہاتھ لرزا اور موبائل قالین پر جا گرا. اس نے گھبرا کر بہزاد کی طرف دیکھا. سیاہ ٹی شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس، گلے میں تولیہ ڈالے، وہ اس کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوا. چہرے پر سنجیدگی تھی جبکہ آنکھوں میں شرارت. تو میرا موبائل چیک کر رہی تھی؟ وہ پل میں درمیانی فاصلہ سمیٹتا اس کے سر پر آ پہنچا. نہیں تو؟ ہاں میرا مطلب ہے کال آ رہی تھی تو میں نے سوچا. اس نے اپنا موبائل اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی. کیا سوچا کہ میری غیر موجودگی میں شکی بیوی کا رول پلے کیا جائے؟ اس نے کی تو یہی حرکت تھی، لہٰذا یہ الزام خاموشی سے سہ لیا. پھر کیا ثبوت ملا میرے خلاف؟ اسے رو دینے کے قریب دیکھ کر بہزاد نے اپنا لب و لہجہ تبدیل کیا. وہ نظر اٹھا کر پھر جھکا گئی. عزیز بیبی، آئی ایم آسکنگ سم تھنگ. عزیز کی پیشانی کو انگشت شہادت سے چھو کر اس نے شوخ و شریر لہجے میں کہا. مجھے کیا ضرورت ہے آپ کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے کی؟ آپ کی بے وفائی تو روز روشن کی طرح آیا ہے. آپ کی بیوی کو کال آ رہی تھی. وہ جتاتی ہوئی تل ملا کر بولی. میری بے وفائی کی طرح؟ میری محبت بھی آیا ہے. اس نے جذب سے کہا. وہ کیا کہتی؟ دانتوں تلے لب کو چلنے لگی. ویسے کبھی کبھی مجھے تم بھی کال کرنے کی زحمت کر سکتی ہو، مجھے بہت خوشی ہوگی. وہ موبائل کی اسکرین پر نظر ڈال کر بولا. رائنا کی کال دوبارہ آنے لگی. ایسی خوشی نہیں ہوگی جیسے منچاہی بیوی کی کال آنے سے ہو رہی ہے. وہ تنک کر بولتی وارڈروب کی طرف بڑھ گئی. بہزاد نے کال ریسیو کرتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف قدم بڑھائے. تم رات چلے گئے تھے بہزاد؟ میں نے کہا تھا تم اب وہاں رات کو اسٹے نہیں کرو گے، مگر تم نے میری بات نہیں مانی. کیا تم پر میرا حق نہیں؟ بہزاد، میں محبت کرتی ہوں تم سے. وہ لڑکی محض مجبوری کے بندھن بندی ہے، مگر میں نے ایک عرصے تمہارا انتظار کر کے تمہیں پایا ہے. تم بہت تکلیف دے رہے ہو. مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ تم اسی طرح ایک دن مجھے چھوڑ دو گے. وہ رو رہی تھی. وہ یہ آنسو بہزاد کو روکنے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی تھی. پاگل ہو گئی ہو؟ کیوں چھوڑ دوں گا تمہیں؟ اس لیے تم سے شادی نہیں کی تھی. عزیز نے خود کو بامشکل رونے سے باز رکھا. ہاں مجھے جلانے کے لیے کی تھی. میری محبت کی قدر نہیں تمہارے دل میں. وہ کم عمر ہے اور مجھ سے زیادہ خوبصورت. تم چاہے مجھے کتنا بھی چٹلاؤ، مگر وہ لڑکی تمہیں مجھ سے زیادہ عزیز ہو گئی ہے. بہزاد نے سر جھٹکا. تم بھی عزیز ہو مجھے رائنا، تمہاری اپنی جگہ ہے اور تم بھی خوبصورت ہو. عزیز کے لیے مزید رکنا محال ہو گیا تھا. وہ پاؤں پٹکتی ہوئی واش روم میں چلی گئی. تم یہ نہیں کہتے کہ میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں؟ وہ کیا ہے میرے سامنے؟ صرف رنگت ہی سفید ہے. بہزاد نے اس کی باتوں پر پریشانی کو چھوا. رائنا، میں کہہ چکا ہوں عزیز کا اور تمہارا موازنہ ہی غلط ہے. تم اپنی جگہ پہچانو. بہزاد نے رابطہ منقطع کر دیا. اب اس بات سے وہ کیسے انکار کرتا؟ دنیا حسن سے بھری پڑی ہے، مگر بہزاد آفریدی نے حسین ترین چہروں کو کبھی ایک نگاہ کے قابل نہیں گردانا. نوایت عزیز وہ لڑکی تھی جس کے سامنے اسے کوئی چہرہ حسین نہیں لگتا تھا. وہ حسین تھی اور اس کے خیرہ کن حسن کی تابناکی بہزاد آفریدی کے نگاہوں کو ہی نہیں دل کو بھی منور کر دیتی تھی. وہ کیسے کہہ دیتا کہ اس کا حسن متاثر کن نہیں؟ مگر بات صرف حسن کی نہیں تھی. اگر وہ اتنی حسین نہ ہوتی تو بھی وہ اسے عزیز تھی. وہ خود سے وابستہ ہر رشتے کو اہمیت دینے والا انسان تھا، مگر عزیز صرف اہم نہیں تھی، وہ واحد ہستی تھی جسے بہزاد آفریدی نے جتنا نظر انداز کیا تھا اتنی ہی اس کی خواہش بھی کی. اس سے وابستگی کا احساس بچپن سے بہزاد آفریدی کے اندر
جاگزیں تھا، اور جوان ہونے تک یہ احساس اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ وہ اسے انکار کرنے کے باوجود خود کو اس کی خواہش کرنے سے روک نہیں سکا، اور یہ خواہش اس کے ضدی دل کی تھی جس سے وہ چاہ کر بھی دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ ورنہ کون تھا جو بہزاد آفریدی کو مجبور کرتا؟ یہ اس کا دل ہی تھا جس کی سرکشی کے سامنے بہزاد آفریدی بے بس ٹھہرا۔ یاور خان کی بیٹی اس کے دل کو اپنا پابند نہ کرتی تو وہ کبھی اس شخص سے رشتہ داری کا سوچتا بھی نہیں، مگر وہ لڑکی اس کے دل سے منسوب کر دی گئی تھی، اور اس کی محبت ازل سے بہزاد آفریدی کے دل میں ودیعت کر دی گئی تھی۔